الدرس السادس والعشرون اجتنبوا السبع الموبقات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع ہے 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ دراصل یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، اور 7 چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں اس حدیث کے اندر مذکور ہیں، وہ بہت ہی اہم ہیں۔ اس لیے اس حدیث کی وضاحت اور اس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اجتنبوا السبع الموبقات، کہ اے لوگو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول وما ہن؟ قال: الشرک باللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، اور اس نفس کو قتل کرنا جس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ واکل الربا واکل مال الیتیم، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، اور جب گھمسان کی جنگ چل رہی ہو اس وقت پیٹ پھیر کے بھاگ جانا۔ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور بھولی بھالی مومن پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا۔ یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں، اور ان گناہوں سے بچنے کی تاکید پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حدیث کے اندر جو 7 چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس میں سے پہلی چیز ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت ہی عظیم اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، جیسا کہ خود اللہ تعالی نے اس کا اعلان فرما دیا۔ ایک جگہ فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالی اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو بخشتا نہیں، معاف کرتا، لیکن اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ دور کی گمراہیوں میں چلا جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا: یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور انبیاء کرام کی سب سے پہلی دعوت یہی تھی کہ وہ لوگوں کو شرک سے باز کر کے اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف لائیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور طاغوت یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے غیر اللہ کی عبادت سے وہ بچیں۔ انبیاء کرام کا یہ اولین مقصد تھا۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے اندر عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا۔ شرک
کا مرتکب گناہ عظیم کا مرتکب قرار پاتا ہے، اور وہ یہ زمین پر سب سے بڑا اور سب سے عظیم گناہ شرک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو شرک اور بت پرستی سے نکالیں۔ خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جو دعوت تھی وہ یہی تھی۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر بعض لوگوں نے لبیک کہی اور بعض نے آپ کی دعوت کو نکار دیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے آپ کی دعوت کو نکارا وہ دنیا میں ذلیل ہوئے اور آخرت کے اندر وہ عذاب عظیم کے مستحق قرار پائیں گے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی عبادت کے اندر، عبادت کی جتنی بھی قسمیں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا۔ شرک صرف اسے نہیں کہتے کہ لوگ مورتی کی پوجا کریں، بت پرستی کریں، شرک تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ شرک کی اور قسمیں ہیں، یعنی بہت ساری عبادت ہیں، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری چیزوں میں اگر وہ شخص غیر اللہ کے لیے یہ چیزیں روا رکھتا ہے تو وہ شخص شرک کا مرتکب قرار پاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر مذکور جادو سیکھنا، سکھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کو قتل کرنا، کسی مومن کو قتل کرنا، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے مومن کو قتل کیا اس کا بدلہ جہنم ہے۔ اسی طرح سود کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں سود خوری سے روکا گیا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود خوری سے روکا ہے۔ اسی طریقے سے یتیم کا مال کھانا یہ بھی عظیم گناہ، اور جنگ کے دن جب گھمسان کی لڑائی چل رہی ہو تو اس وقت پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اسی طریقے سے مومنہ اور پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا، یہ 7 گناہ بڑے عظیم گناہ ہیں۔ ان گناہوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اندر مذکور گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق بخشے، اور جملہ تمام گناہوں سے، تمام سیئات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔